اسلامی دنیا میں ماضی اور حال میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا بلکہ بین الاسلامی اتحاد کے قائم پر بھی زور دیا۔ اس ویڈیو میں ماضی اور حال کے 5 مضبوط لیڈران کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اسلامی اتحاد کے علمبردار شاہ فیصل۔ اتحاد اسلامی سعودی بادشاہ شاہ فیصل کا بہت بڑا نصب العین تھا۔ شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر متحد کرنے کا عہد کیا، جس کے لیے انہوں نے مختلف اسلامی ممالک کے دورے کیے۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحالت الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بھلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے۔ اگست 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کے واقعے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقف کی صداقت کا یقین ہو گیا اور تمام اسلامی ملک ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 22 تا 25 ستمبر 1969 رباط میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی، جس کا مستقل دفتر بعد میں جدہ میں قائم کیا گیا۔ اس تاریخ کے بعد اسلامی دفتر کے تحت مختلف قسم کی اسلامی کانفرنسوں کا انعقاد پابندی سے ہو رہا ہے۔ 25 مارچ 1978 میں ریڈیو سے اعلان نشر ہوا کہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود بن عبدالعزیز نے شاہی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اس طرح یہ عظیم لیڈر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی روح اللہ خامنئی۔ سید روح اللہ خمینی المعروف امام خمینی ایران کے اسلامی مذہبی رہنما اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی تھے۔ امام خمینی کی انقلابی فکر اسلامی تحریکوں کے لیے نسیم بہار ثابت ہوئی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران خطے میں اسرائیل کا رفیق کار تھا اور اب امام خمینی کی قیادت میں انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ امام خمینی نے جہاں دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو رائج ڈپلومیٹک رسوم و رواج سے بالاتر قرار دیتے ہوئے حقیقی انقلابی رہبر کا کردار پیش کیا کہ جس کی مثال سلمان رشدی جیسے ملعون کے قتل کے فتوے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، وہیں امام خمینی کی انقلابی افکار کا فیض فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک بھی پہنچا اور امام خمینی نے وہ عظیم جملہ بیان فرمایا کہ اسرائیل باید از صفحہ روزگار محو شد، یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ امام خمینی اپنے اس انقلابی موقف سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس فکر کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ تہران میں واقع اسرائیلی سفارت خانے کو ختم کر کے اس بلڈنگ کو فلسطینی سفارت خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یوں پوری دنیا میں موجود اسلامی تحریکوں کو ایک نیا افق نظر آنا شروع ہوا۔ افکار امام خمینی کی بنیاد اس بات پر استوار تھی کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ سابق فوجی سربراہ و صدر پاکستان محمد ضیاء الحق۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے۔ 1977 میں انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ 1978 اور 1985 کے درمیان ضیاء نے پاکستان کو ایک مذہبی ریاست میں بدلنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ مذہبی قوانین کے نفاذ اور اسلام کے منافی پائے جانے والے قوانین کو خارج کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی اور اسے قانون سازی کے کچھ اختیارات بھی دیے گئے۔ ریاست نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے۔ قرآن مجید کی توہین کرنے کی سزا اور گستاخی کرنے پر موت یا عمر قید کی سزا دینے کے لیے تعزیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی۔ پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اسمبلیوں میں ارکان کی رکنیت کی اہلیت اور نااہلی کے متعلق قانونی تقاضوں میں ترمیم کی تاکہ وہ مذہبی معیار کا احترام کریں۔ ان کے دور میں تمام جماعتوں کی نصابی کتابوں میں مذہب سے منسلک اسباق کی تعداد بڑھا دی گئی۔ 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان پر جارحیت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحر عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے اور افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 17 اگست 1988 کو بھاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہونے کے باعث وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔
عالم اسلام کا موجودہ ہیرو رجب طیب اردوان 26 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ترک سیاستدان رجب طیب اردوان استنبول کے سابق ناظم، جمہوریہ ترکی کے سابق وزیر اعظم اور 12ویں منتخب صدر ہیں۔ سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردوان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہیں نہیں رکا، بلکہ اس حملے کے فوری بعد 2009 میں عالمی اقتصادی فورم میں ترک رجب طیب اردوان کی جانب سے دو ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے دوران جب انہیں ٹوک کر روک دیا گیا تو بولنے کے لیے مناسب وقت نہ دینے پر رجب طیب اردوان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اس واقعے نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا۔ مختلف حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردوان کے فلسطینی مسئلہ، خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا۔ رجب طیب اردوان اسلام پسند ہیں۔ وہ خلیفہ عبد المجید ثانی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اردوان دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے بارہا عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر بات کی ہے اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ دور جدید کے انقلابی بانی مہاتیر محمد ملیشیا کے سابق وزیر اعظم، جنہوں نے 10 مئی 2018 کو انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا، لیکن فروری 2020 میں وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ وہ 1981 سے 2003 یعنی 22 سال تک اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ملیشیا کی تاریخ میں مہاتیر محمد کا کردار ایک محسن اور دور جدید کے انقلاب کے بانی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ملیشیا میں رہنے والے اور مختلف زبان بولنے والے لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ختم کر کے انہیں ایک قوم کے وجود کے اندر سمو دیا۔ مہاتیر محمد کے نزدیک دہشت گردی کا نظریہ بھی مغرب کے سیاسی فلسفے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق مالی قوم اپنے اسلامی اور دینی شناخت کو بھی قربان نہیں کر سکتی۔ وہ اسلامی تاریخ ورثے کو اپنی قوم کے وجود کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں اور یہی وہ مہاتیر محمد کا فلسفہ تھا جس نے ملیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں بدل دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی مزید نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔